کہ عبادت جو ہے وہ در حقیقت صرف خدمت گزاری کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک انوالومنٹ کا نام ہے جو اپنے خالق سے آپ کو، تو اگر اس نے پیدا کیا تو یہ اس کے اپنے عشق کا بھی ضرور ہے. جیسے میر نے کہا ہے کہ محبت نے کاڑھا ہے ظلمت سے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ضرور. تو اسے ہم نے عشق کی غزل کہا ہے اس کائنات کو. باقی کوئی چیز بہت زیادہ تفصیل طلب نہیں اور سمجھ میں آتی. یہ دو مصرے ذرا لوگوں کو بھاری پڑ جاتے ہیں. اچھا، ساز کے معنی ہمیشہ وہ ساز کے معنی سمجھ لیتے ہیں. ساز کے معنی سامان کے بھی ہوتے ہیں، تو اس سے مراد سامان ہی ہے. اچھا، کچھ آرٹیکل ذرا آپ کچھ سمبل جو بیسیکلی استعمال ہوتے ہیں غزل میں، اردو غزل میں، اس کے بارے میں ذرا سا بتا دیجیے. بنیادی یعنی گل و بلبل اور میں و میں خانہ، یہ بھی سمبل تو خیر اب بہت زیادہ اتنا پرانا ہو چکا. لیکن کوئی نئے سمبل اس قسم آج کل جو نئے سمبل آئے ہیں مثلا پرندہ، ریت، دھوپ، پتا، شجر، ہے پرانی چیز ہے. ان کو ہیمر کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ہے، یہ ہم نے ایجاد کیے ہیں. پرندے سے مراد ہم ہیں، آپ ہیں. جیسے اچھا اندلیب اور بلبل کے ذریعے سے کے ذریعے ہم بھی کہتے رہے ہیں. کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ. قفس میں اگر ایک طائر قفس میں ہے، اسے ہم اپنی پابندی کو سمبلائز کرتے رہے ہیں. کچھ نیا نہیں، کچھ نئے لفظ لے لیے انہوں نے اور اس کا نام انہوں نے سمبل رکھ دیا. سمبل پر کچھ نہیں. تو ہاں، اور یہ سمبل جو ہے وہ آپ کی اپنی خوش مذاقی اور ذہانت پر ہے. اس کو پہلے سے اس پر کوئی تقریر کی نہیں جاتا. ہو سکتا ہے ایک سمبل جو ہے کسی نے کسی اور طریقے سے استعمال کیا ہو، کسی اور مفہوم میں جو ڈھونڈنا آپ کو، وہ تو پھر اچھا. پھر ایک بات اور ہے، سمبل میں جو سیاق و سباق ہے گفتگو کا، اگر وہ ہمارا ناقص ہے تو اس سمبل تک آپ نہیں پہنچ پائیں گے. تو یہ آپ کو خطب نہیں میرا کچھ. المانا فی بطنی شاعر، یہ مانا جو ہے شاعر کے پیٹ میں رہ گئے، باہر تک آئی نہیں. بہت مشہور عربی مقولہ ہے. اچھا، تو یہ ساز اولی دست ازل کا، یہ ساز اولی دست ازل کا، یہ کاتب عشق کی پہلی غزل کا، یہ کاتب عشق کی پہلی غزل کا، نگار علم کا پہلا یہ محرم، نگار علم کا پہلا یہ محرم، قلم گویت کے منشا ہے جہانم. ٹیپ کا مصرع قافیے کا یہی تیسرا مصرع ہے. یہ ساز اولی دست ازل کا، یہ کاتب عشق کی پہلی غزل کا، نگار علم کا پہلا یہ محرم. وہ میں چھوڑے بھی جاؤں. درو بام حرم، پھر سے پڑھتا ہوں. یہ ساز اولی دست ازل کا، یہ کاتب عشق کی پہلی غزل کا، نگار علم کا پہلا یہ محرم. درو بام حرم پیدا اسی سے، جمال بت جہاں آرا اسی سے، اسی کا جلوہ نقش ابن مریم. درو بام حرم پیدا اسی سے، جمال بت جہاں آرا اسی سے، اسی کا جلوہ نقش ابن مریم. خم حرف اس کا محراب ہنر ہے، خم حرف اس کا محراب ہنر ہے، سیاہی سرمہ اہل نظر ہے، جو نقطہ ہے وہ خال روح آدم، خال روح آدم. ہمیں حرف اس کا محراب ہنر ہے، سیاہی سرمہ اہل نظر ہے، جو نقطہ ہے وہ خال روح آدم. یہی تو شمع ہے بزم جہاں، یہی چوبے جرس ہر کارواں، یہی تو شمع ہے بزم جہاں میں، یہی چوبے جرس ہر کارواں میں، یہی جادہ
बमंजिल गाहे आलम। ज़बां दी इसने, ये भोजपत्र वगैरह पुराने निकलते हैं, आसार कदीमा, और उस पर जो कलम ने कुछ लिख दिया है वो बोलता है उनसे, तो ज़बां दी इसने बरगे बेज़बां, ज़बां दी इसने बरगे बेज़बां को, लबे गुफ्तार संगो उस्तुखा को, लबे गुफ्तार संगो उस्तुखा को, लकीरों को अदाए रक़्स पैरा। ज़बां दी इसने बरगे बेज़बां को, लबे गुफ्तार संगो उस्तुखा को, लकीरों को अदाए रक़्स पैहम। बना दे हर्फ ये वक्त रवा को, बना दे हर्फ ये वक्त रवा को, वरक़ पर सब्त कर दे रफ्तगा को, वरक़ पर सब्त कर दे रफ्तगा को, कलम करता है कारे इसमें आज़म, कलम करता है कारे इसमें आज़म। बना दे हर्फ ये वक्त रवा को, वरक़ पर सब्त कर दे रफ्तगा को, कलम करता है कारे इसमें आज़म। अगर दस्ते सआदत में है मामून, नुमू करता है मिसले शाख़ ज़ैतून। फिर ये फसाद नहीं, सुलह अमन अच्छा वो और आफियत की अलामत बन जाता है। ऑलिव ट्री, हाँ, ऑलिव ट्री जो है ये अमन की अलामत है। हाँ, तो कलम का काम हमेशा तखरीब नहीं तामीर है। शाख़ ज़ैतून वो अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया, अमन और आफियत। अगर दस्ते सआदत में है मामून, नुमू करता है मिसले शाख़ ज़ैतून, बयाज़ शोला पर लिखता है शबनम, बयाज़ शोला पर लिखता है शबनम, बयाज़ शोला पे लिखता है शबनम। अगर दस्ते सआदत में है मामून, नुमू करता है मिसले शाख़ ज़ैतून, बयाज़ शोला पर लिखता है शबनम। ये दुनिया की हर चीज, आज बड़ा जोर है क्रिकेट का, ये एटॉमिक एनर्जी का, दुनिया का, ये चीज अगर इंसान से छीन लीजिए फिर भी इंसान रहेगा। कलम छीन लीजिए तो आदमी देखो, ये इंसान जो अमीर बहरोबर है, कलम ले लो तो पल में जानवर है। ये इंसान जो अमीर बहरोबर है, कलम ले लो तो पल में जानवर है, किसी बन में कहीं करता फिरे रम। ये नुक्ता सरबराहों को बताओ, ये मिसरा कचकुलाहों को सुनाओ, कलम शमशीर पर भी है मुकद्दम, कलम शमशीर पर भी है मुकद्दम। कलम गोयत के मंशा है जहानम, कलम कशरा बदौलत भी रसानम। मगर अहले कलम की खुद ये तौकीर, जिसे देखो वही इबरत की तस्वीर, करे तारीख भी किस किस का मातम। फलातून वरस्तु शेख राजी, खिरद ने जिनसे पाई सरफराजी। फलातून वरस्तु शेख राजी, खिरद ने जिनसे पाई सरफराजी। सर उनके भी किसी दरबार में खम, करे तारीख भी किस किस का मातम। वो फिरदौसी और सादी हो के खुसरो, बहुत देखी है इनकी भी कलम रहो। खुद आवारा बिसाते रिश्तेदार, वो फिरदौसी और सादी हो के खुसरो, बहुत देखी है इनकी भी कलम रहो। खुद आवारा बिसाते रिस्क दरहम, जमा जनाबे नीर व सौदा मिसले गालिब। रहे नाने शबीना ही के तालिब, सभी के हाथ एक लुकमा रहा कम, सभी के हाथ एक लुकमा रहा कम। गरज अरबाब दानिश ए खुदावंद, कहाँ तक जिनसे बाजारी के मानंद। कलम को बेच कर खाते रहे हम, गरज अरबाब दानिश ए खुदावंद, कहाँ तक जिनसे बाजारी के मानंद। कलम को बेच कर खाते रहे गम, गई शाही तो है अब ज़ख्म ख़ारी। हमारी चाराजू सरमायादारी, गई शाही तो है अब ज़ख्म ख़ारी। हमारी चाराजू सरमायादारी। लहू लेती है तब देती है मरहम, लहू लेती है तब देती है मरहम। कलम को कहिए क्या इस दस्ते बद में, असाए खिज़्र है गोया लहम।
قلم کو کہیے کیا اس دستے بد میں، عصائے خضر ہے گویا نہد میں، کہ افعی ہے کف وحشی میں برہم، کہ افعی ہے کف وحشی میں برہم، کہاں صنعت میں اس پرفن کی تمثیل، کہاں صنعت میں اس پرفن کی تمثیل، قلم ہی میں قلم کی گاڑ کر کیل، بناتی ہے صلیب ابن آدم، گئی شاہی تو ہے اب زخم خواری، ہماری چارہ جو سرمایہ داری، لہو لیتی ہے تب دیتی ہے مرہم، کہاں صنعت میں اس پرفن کی تمثیل، قلم ہی میں قلم کی گاڑ کر کیل، بناتی ہے صلیب ابن آدم، نہ پہچانا جو داغ اپنے لہو کا، نہیں کھینچا جو دامن فتنہ جو کا، نہ پہچانا جو داغ اپنے لہو کا، نہیں کھینچا جو دامن فتنہ جو کا، تو پھر کیا ہے علاج چشم پرلم، کیا ہے علاج چشم پرلم، اچھا دونوں رخ ہے، یہ بہت ایک اہم بات ہے، صرف ایک رخ نہیں ہے، یہ دونوں رخ نہیں مطلب اتنا اہم ہتھیار جس کے ہاتھ میں ہے وہ کتنا شکست خوردہ ہے، شاید اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے اس کائنات میں۔ حالانکہ اس کا سبب سامنے ہے، اس کا سبب سامنے ہے، اس لیے کہ شاہی حکومت ان کو چلانے کے لیے درویش طبعی بہت دیر تک قائم نہیں ہو سکتی، خلافت راشدہ بھی قائم نہیں، ہمیشہ ایک شریر دماغ اس کے لیے چاہیے جو صاحب قلم نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ایک طرف پوری تاریخ بتا دی، اور پھر وہ عافیت جو جس چیز میں سمجھتا ہے وہ صحیح نہیں ہے میرے نزدیک، کہ ارسطو سکندر جیسے لونڈے کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑے، یہ صحیح نہیں کیا ہوا، یہی ان کو تو شاہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہنا چاہیے تھا، غیاث الدین تغلق کہتا ہے تمہیں آنا ہوگا، وہ کہتے ہیں میں تو نہیں آتا، تمہارے دربار یہ ہونا چاہیے، اظہار یہ ہونا چاہیے، لونڈے کے سامنے کا مطلب سکندر کے سامنے، ہاں سکندر لونڈے تو تھا، اس کے سامنے اور کیا مرا بھی بہت جلد، جی جی ارسطو جس کی تعلیمات کی چھاؤں آج تک پڑ رہی لیونگ، وہ شخص جو ہے وہ بھی صاحب شاہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، شاہ حالانکہ اس نے تعلیم بھی غالباً اسی نے دی ہے، کیا کریں صاحب وہ زمانے کا نہیں رہتا ہے، ہمیشہ رہا ہے، وہی نانے شبینہ کے لیے کہا ہے اے شہنشاہ آسماں، بیدی سے نہیں کہا، گھوڑے کے داروغہ رہے تبل کے، مطبخ کے داروغہ رہے، سب کچھ انہیں قبول تھا، قصیدہ نہیں کہا کسی بادشاہ۔ عالم شاہ ثانی کے زمانے میں تھی، اس کے بعد عالم شاہ کے جب آنکھ وانکھ پھوڑی وہ روہیلے میں، اس کے بعد کون بیٹھا تھا؟ محمد شاہ کون آیا تھا؟ جو بھی آیا انہوں نے کسی کو بہت اچھا شاعر ہے، میں ایک دن ایسے ہی اس زمانے کی بات ہے چونکہ اس لیے میں دل کا نام لکھا، ان کے کچھ غزلیں اور اشعار نکات بیدل ایک نثر کا ان کا مجموعہ ہے، اس کے بیچ بیچ میں غزلیں اور اشعار ہیں جو ان کے دیوان میں شامل نہیں ہیں، مطلب بخیال چشم کے نیز اگر قدح جنو دل تنگ ماں کے ہزار میں قدم زبر